بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام ہے ڈسٹ ٹو ڈیسٹینی اور یہ اس کا پہلا چیپٹر پارٹ 1، موت اور اس کی امپورٹنس۔ ڈیتھ کا کانسیپٹ ہماری زندگی کا سب سے کروشل پارٹ ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ دنیاوی ہے، لیکن زندگی کا سب سے سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ حصہ ڈیتھ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم لائف آفٹر ڈیتھ میں مانتے ہیں، جو کہ ایک ایٹرنل لائف ہے۔ یہ ایٹرنیٹی ہماری دنیاوی زندگی کو اتنا انسگنیفیکنٹ بنا دیتی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بس ایک پلک جھپکنے جیسی ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ایٹرنیٹی کا کیا مطلب ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ملینز یا بلینز آف ایئرز نہیں بلکہ نیور اینڈنگ ہے۔ علامہ طباطبائی اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے تھے، میرے عزیز بچوں، ہمارے آگے ایک ایٹرنیٹی ہے، اس بات کو ایمفسائز کرتے ہوئے کہ جو ہماری آگے ہے ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ ہماری حدیثوں میں یہ نریٹ کیا گیا ہے کہ جب اسرائیل اینجل آف ڈیتھ پروفیٹ نوح علیہ السلام کی روح لینے آئے تو ڈسپائٹ ان کی لمبی زندگی انہوں نے حیرانی سے کہا کہ یہ کتنی جلدی گزر گئی۔ ہولی قرآن یہ مینشن کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا پروفیٹ ہوڈ 950 سال کا تھا۔ اسرائیل نے جواب دیا، اینڈ ٹائمز کے لوگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کی لائف سپین صرف 60 سے 70 سال ہوتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری زندگی صرف 60 سال کی ہوتی تو میں ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سجدے میں گزار دیتا۔ اگر ہم اپنی آخرت اور ایٹرنل لائف پہ فوکس نہیں کریں گے تو جب ملک الموت اچانک سے آ جائیں گے تو ہم چونک جائیں گے، اور اسی وجہ سے یہ ایک ٹیریفائنگ ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم آخرت کے لیے تیار رہیں گے تو یہ ایک بہت ہی پلیزنٹ اور دل نشین ایکسپیرینس بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ سے پہلے کیا ہوتا ہے، ڈائنگ پروسیس میں ہم کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہماری اپنے آپ اور کسی ڈائنگ پرسن کے لیے کیا ڈیوٹیز ہے، اینجل آف ڈیتھ آنے پر کیا دیکھتا ہے، ڈیتھ کے وقت کیا ہوتا ہے، اور کون سے فیکٹرز ڈائنگ کو آسان یا مشکل بناتے ہیں۔ کچھ نیریشنز میں 15 ایسے ایکشنز لسٹ کیے گئے ہیں جو موت کی سختیوں کو آسان کر سکتے ہیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک حصہ ریسائٹ کرے گا اسے ڈیتھ کے سختیاں محسوس نہیں ہوں گی۔ رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھنا بھی موت کی سختیوں کو آسان کرتا ہے۔ ہولی پروفیٹ نے مینشن کیا کہ اسرائیل سب کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر وہ کسی کو اپنی نماز کے پابند دیکھتے ہیں تو وہ خود انہیں موت کے وقت شہادتین ڈیسائیڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی فیملی ٹائز صلۃ الرحم کو اسپیشلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ مینٹین کرنے میں ڈیلیگنٹ رہے تو موت کی سختیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ لیٹ شیخ عباس قمی اپنی کتاب منزل الآخرہ میں، جو کہ ایک ہائیلی ریکمینڈڈ کتاب ہے، ریکاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہولی پروفیٹ ایک ینگ ڈائنگ مین کے بیڈ سائڈ پر تھے، اور پروفیٹ نے اس انسان کو شہادتین پڑھنے کے لیے پرومپٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان اٹک گئی تھی۔ پروفیٹ نے اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا وہ اس سے ناراض ہے، تو ماں نے کہا کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے کیونکہ اس نے پچھلے 6 سال میں ان کی بات نہیں مانی اور ان کی عزت نہیں کی۔ پروفیٹ نے انہیں معاف کرنے کو کہا۔ جب ماں نے معاف کیا تو اس انسان کی زبان کھل گئی۔ پروفیٹ نے پھر اسے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا، تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بدصورت بدبودار انسان دیکھا۔ پروفیٹ نے اس سے یہ ریسائٹ کرنے کو کہا، اے وہ جو چھوٹے اعمال کو قبول کرتا ہے اور بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، میرے چھوٹے اعمال کو قبول کر اور میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ جب اس شخص نے یہ ریپیٹ کیا تو وہ بدبودار انسان چلا گیا اور ایک خوبصورت خوشبودار انسان نظر آیا، پھر وہ آرام سے دنیا سے گزر گیا۔ شیخ قمی کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی ڈس ریسپیکٹ کرنا ڈیتھ بیڈ پر شہادہ پڑھنے سے روک سکتی ہے۔ ہمیں قبر کے کویشچنز اور ڈسٹریس، اس کے ریزنز اور قبر کے کویشچنز کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیسیزڈ لیونگ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور انہیں وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹاپکس ریئرلی ڈسکس کیے جاتے ہیں اور لوگ انہیں اوائڈ کرتے ہیں۔ ڈیتھ کے ٹاپک کو اوائڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈیتھ سے بچ جائیں گے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے کہا، اس سے بھاگنا وہی ہے جیسے اس کی گرپ میں پھنس جانا۔ Indeed, the death from which you flee will surely meet you۔ Oblivious یا غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موت اچانک آ پڑے گی تو ہم چونک جائیں گے، ہمیں چونکنا نہیں چاہتے۔ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمپینین نے نریٹ کیا کہ ایک فنرل پروسیشن کے دوران پروفیٹ جلدی سے آگے بڑھ کر قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے قبر کو دیکھا، روئے اور کہا، اپنے آپ کو ایسے دن کے لیے تیار کر لو۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔